ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو میں بیان کروں گا کربلا کے زندہ امام کی ایک سچی داستان، کربلا سے واپسی کا منظر اور روز رسول پر امام کی حاضری۔ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بیان ہوگا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا اصل نام علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب تھا، اہل بیت کے ایک فرد تھے۔ آپ کو امام سجاد کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو آپ کی عبادت گزاری اور شب بیداری کی علامت ہے۔ بنیادی تعارف: نام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، کنیت ابو محمد، لقب زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، اور آپ کا لقب سجاد بھی۔ والد امام حسین، والدہ شہربانو، سیرت اور کردار۔ نمبر 1، کربلا کے واحد زندہ امام۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا میں موجود تھے، لیکن بیماری کے سبب جہاد میں حصہ نہ لے سکے۔ آپ ہی اہل بیت کے قافلے کے واحد مرد زندہ بچنے والے تھے۔ کربلا کے بعد قید اور کوفہ اور شام کے درباروں میں آپ کی جرأت مندانہ تقاریر نے یزیدی ظلم کو بے نقاب کیا۔ آپ کی سیرت کا دوسرا پہلو عبادت اور تقوی۔ آپ کی زندگی زہد، عبادت اور شب بیداری کی علامت تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا ہے۔ آپ اکثر راتوں کو تہجد میں گزارا کرتے اور سجدے بہت لمبے کرتے، اس لیے سجاد بھی کہلائے۔ آپ کی سیرت کا تیسرا پہلو دعاؤں کا خزانہ۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں معرفت، اخلاق، سماجی انصاف، بندگی اور اصلاح نفس کی اعلیٰ تعلیمات موجود ہیں۔ سیرت کا چوتھا پہلو علم اور حکمت۔ امام سجاد نے سیاسی طور پر خاموشی اختیار کی، لیکن علمی، اخلاقی اور دعویہ میدان میں بھرپور کام کیا۔ آپ کی تعلیمات نے اہل بیت کے پیغام کو خاموشی مگر پختگی سے اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ پانچواں پہلو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ نہایت رحم دل اور منصف مزاج تھے۔ ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے اور اکثر آزاد فرما دیتے۔ امام زین العابدین کی شہادت۔ امام زین العابدین کو ولید بن عبد الملک کے دور میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت 25 محرم الحرام 95 ہجری کو ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کربلا سے واپسی پر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ایک نہایت اہم اور دردناک تاریخی واقعہ ہے، جو جذبات، عقیدت اور تاریخ کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ کربلا سے واپسی پر امام زین العابدین کی روز رسول پر حاضری۔ کربلا کا المناک واقعہ صرف میدان کربلا تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا درد اور اس کی بازگشت مدینہ منورہ تک پہنچی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل بیت اطہار کے قافلے کی اسیری نے امت مسلمہ کے دلوں پر جو زخم چھوڑے، وہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے کربلا کے بعد قافلہ اہل بیت کی قیادت سنبھالی، کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر کر جب مدینہ واپس آئے تو ان کی حالت جسمانی اور روحانی طور پر نہایت افسردہ تھی۔ ان کے ہمراہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اسیران کربلا بھی تھے، جن کے دل شہداء کی جدائی اور مصائب کی شدت سے چور تھے۔ روز رسول پر حاضری۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا مقام جہاں امام زین العابدین تشریف لے گئے، وہ تھا روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں وہ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر پہنچے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ سسک اٹھی، جب مظلوم نواس رسول اپنی پیٹھ پر کوفہ اور شام کے زخم لیے نانا کے روضے پر حاضر ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین نے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر دردناک الفاظ میں نانا سے شکوہ کیا: سلام ہو آپ پر اے نانا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل و عیال کو قید کر کے لے جایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ کی گلیوں میں ہوک علم تھا۔ لوگ گھروں سے نکل کر اہل بیت کا استقبال کرنے کے لیے آئے، لیکن یہ کوئی فتح کا قافلہ نہیں تھا، یہ غم کا کارواں تھا، جس کے ہر فرد نے قربانی اور صبر کی ایک نئی تاریخ رقم کی تھی۔
امام کی دعا اور گریہ روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امام زین العابدین نے گریہ کی، دعا کی اور اللہ کے حضور اپنے نانا کی امت کے ظلم کی شکایت کی۔ ان کا یہ گریہ صرف ذاتی غم کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ امت کو جگانے، ان کی غفلت کو بے نقاب کرنے اور شہدائے کربلا کی قربانی کا پیغام عام کرنے کی ایک روحانی پکار تھی۔ اس حاضری کی اہمیت کیا ہے؟ امام زین العابدین کی یہ حاضری صرف ایک جذباتی لمحہ نہیں بلکہ ایک پیغام حق ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت پر کیا کچھ گزرا اور امت نے کس طرح ظلم کو برداشت کیا۔ امام کی موجودگی روض رسول پر گویا یہ کہہ رہی تھی کہ اے نانا، ہم نے آپ کا دین بچا لیا مگر اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ امام زین العابدین کی کربلا سے واپسی اور روض رسول پر حاضری ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کے راستے میں مصائب آتے ہیں مگر صبر، قامت اور قربانی سے حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔